نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم جمل الطلب في الصف. محطتنا وموضوعنا اليوم جمل الطلب في الصف. نحن ندرس اليوم حول الجمل التي نستعمل في الصف خاصة عندما نريد أن نطلب شيئا من أصدقائنا وأيضا من أستاذنا وأيضا من زملائنا. هناك في الصف الطلاب يستعملون جمل الطلب، یعنی طلب کے جملے. کسی سے کوئی چیز مانگنا ہو، طلب کا معنی ہے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، کوئی کام طلب کرنا. تو اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. دعنا نتذاکر معا، چلو ہم جو ہے ایک ساتھ جو ہے مذاکرہ کریں. تذاکر یتذاکر تذاکرا یعنی مذاکرہ کرنا. نتذاکر معا یعنی ایک ساتھ جو ہے مذاکرہ کریں، تکرار کریں. اريد ان اطالع وحدی، میں تنہا اريد یعنی اريد المطالعة وحدی، یعنی میں اکیلا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اريد ان اطالع، اريد ان احفظ وحدی، اکیلا. اذهب بهذا الكتاب من فضلك، اذهب بهذا الكتاب من فضلك یعنی اس کتاب کو لے جائیں. ذهب يذهب اس کا معنی ہے جانا، اور یہاں پر یہ متعدی ہو گیا با کے ساتھ. تو اذهب بهذا الكتاب من فضلك، اس کتاب کو برائے مہربانی لے جائیں. دعه مكانه، ودعا يدع باب فتح یفتح سے اس کا معنی ہے چھوڑنا. دعه مكانه، اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دو. سأذهب به فيما بعد، اس کو میں لے جاؤں گا بعد میں. دعه مكانه سأذهب به فيما بعد، اس کو میں لے جاؤں گا بعد میں. خفض صوتك ارجو، خفض يخفض تخفیض من باب تفعیل یعنی اس کا معنی ہے ہلکا کرنا. اور اسی طرح خفض یخفض خفضا ضرب یضرب سے اس کا معنی بھی خفیف کرنا، یعنی خفض صوتہ یعنی خفتہ یعنی علانہ. اور خفض یخفض تخفیض. اور تو اسی طرح خفض یخفض نصر ینصر سے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ خفض عیشہ یعنی صار سہلا وہینا یعنی تیسر وسہل عیشہ. وأيضا خفض يخفض تخفیض یعنی خفض الشيء نقص منه، اس سے کم کرنا. تو یعنی خفض صوتک ارجو، برائے مہربانی اپنی آواز جو ہے وہ ہلکا کیجیے. خفضی صوتکی ارجوکی، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی آواز کم کریں. صوتی عال طبعا، صوتی عال یعنی صوتی عال میری آواز جو ہے وہ بلند ہے. طبعا طبعی طور پر. صوتی عال اصل میں تھا عالیون، تو علا یعلو نصر ینصر سے ہیں، تو اس کا معنی ہے بلند ہونا. طبعا طبعی طور پر، جیسے عال یعنی مثلا الاستاذ يتحدث بصوت عال حينما يدرسنا وهو يتحدث بصوت عال. لا تتحدث في الصف بصوت عال یعنی کلاس میں اونچی آواز سے جو ہے وہ بات نہ کرو. تو اسی طرح عال یعول عولا نصر ینصر سے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی عال المیزان عول. اسی طرح جب ایک جانب جو ہے وہ میزان کا پلڑا جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، جسے عول کا مسئلہ ہے میراث میں. تو اسی طرح
عال یعیل عیلا وعیلتاً، اس کا معنی ہے یعنی صاحب عیال ہونا، بہت سارے یعنی فیملی میں کثیر افراد کا ہونا، یا اسی طرح جو ہے وہ محتاج ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح عال الیتیم یعنی یتیم کی کفالت کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے علا یعلو علواً، بلند ہونا، اور یہ ہے عال یعول عولاً یہ وعیلتاً۔ تقدم قلیلا لیتسع المکان، تقدم آگے ہو جائیں تھوڑا سا، تقدم قلیلا، ایک قدم یقدم تقدیم، یعنی قدم مکتبک قلیلا، اپنے ڈیسک تھوڑا آگے کریں، قدم کتابک قلیلا، وہ تقدم قلیل خود آگے ہو جائیں، لیتسع المکان تاکہ جو ہے وہ جگہ جو ہے کشادہ ہو جائے، لیتسع المکان اے لکی یتسع المکان تاکہ جو ہے وہ جگہ کشادہ ہو جائے۔ تو اتسع یتسع اتساع یعنی کشادہ ہونا، جیسے کہتے ہیں اتسع البیت لکل الحاضرین، یعنی گھر جو ہے وہ تمام حاضرین کے لیے جو ہے وہ کشادہ ہو گیا۔ وأيضا يقال اتسعت معلوماته یعنی صارت ذات سعة وتوسع۔ بل تراجع انت لتفسح المکان، تراجع انت آپ تھوڑا سا لوٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں، یعنی لتفسح المکان تاکہ جو ہے وہ لتفسح المجال، مجال یعنی میدان مکان، تاکہ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے۔ بل تراجع انت لتفسح المجال، بلکہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں یا لوٹ جائیں، لتفسح المجال تاکہ جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جیسے یہ استعمال ہوتا ہے فسح یفسح فسحا، قرآن میں بھی آتا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کہ فسح الشیء کشادہ کرنا، فسح لتفسح المکان تاکہ جگہ جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، یعنی وسعها، اور اسی طرح فسح یفسح تفسیح اس کا معنی ہوتا ہے کشادہ کرنا، اور فسح یفسح یعنی کشادہ ہو جانا۔ قم من مکانی من فضلک، برائے مہربانی میری جگہ سے کھڑے ہو جائیں، قومی من مکانی من فضلکی، برائے مہربانی میری جگہ سے کھڑی ہو جائیں، سمعا وطاعتا، سر تسلیم خم، چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ارسل هذا الى مکتب الاستعلامات، اس کو جو ہے وہ مکتب الاستعلامات میں بھیجو، یعنی مکتب الاستعلامات مکتب یقال لمکتب مختص باعطاء الاخبار والمعلومات والايضاحات كما يكون مختصا بالاستخبارات، مثلا جو اخبار معلومات کا جو مین آفس ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا، جو ادارے کے بارے میں معلومات اور نشریات دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکتب الاستعلامات۔ ارسل هذا الى مکتب الاستعلامات، طيب سأرسله، ارسلی هذا الى مکتب الاستعلامات، طيب سأرسله، تعال بعلبة الطباشیر ان استطعت، تعال بعلبة الطباشیر، علبہ جو ہے وہ ایک وعاء من خشب او ورق یقال له علبہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈبہ، ڈبے کو جو ہے وہ عربی میں علبہ کہتے ہیں۔ علبۃ الطباشیر یعنی چاک کا جو ہے وہ ایک ڈبہ، ان استطعت اگر آپ لا سکتے ہیں تو، طیب یعنی تعالی بعلبۃ الطباشیر ان استطعتی للمؤنث، طیب سآتی بها معی، ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گا۔ ضع ادواتک المدرسیہ فی الدرج، ضع ادواتک المدرسیہ، پڑھائی کے جو سامان ہیں ان کو رکھیں، فی الدرج، درج یعنی هناك مثلا الدرج شبه صندوق يدخل في ثنايا المكتب، یعنی درج جمع ادراج ودرجہ، یعنی دراز میں، دراز کو درج کہتے ہیں۔ الدرج مغلق وقد ضاع مفتاحه،
الدرج یعنی دراز مغلق بند ہے، وقد ضاع مفتاحہ اس کی چابی گم ہو گئی، ضاع یضیع اس کا معنی ہے باب ضرب یضرب سے ضائع ہونا۔ یجب ان تحترم المعلم ضروری ہے کہ آپ استاد کا احترام کریں، یجب ان تحترم المعلم، وجب یجب یعنی باب ضرب یضرب سے ہیں، اس کا معنی ہے واجب ہونا، ضروری ہونا، ضروری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ان تحترم المعلم کہ آپ جو ہے وہ معلم کا احترام کریں، وجب یجب وجوباً و وجباً یعنی اس کا معنی ہے یعنی لزم و ثبت۔ ما اسأت لمعلم ولو مرة، ما اسأت لمعلم یعنی اسأت، اساء یسیء اساء من باب افعال یعنی معناه الحق به الضرر، ما الحقت به الضرر ولو مرة یعنی ایک بار بھی میں نے استاد کو نقصان یعنی ضرر نہیں پہنچایا۔ یجب ان تحترمی المعلم ما اسأت لمعلم ولو مرة، اجلس بجواری من فضلک، اجلسی بجواری من فضلک، بیٹھے میرے پڑوس میں، میرے پہلو میں، میرے ساتھ، دعنی بعیدا عنک، چھوڑو مجھے تم سے دور سے ہی ہے۔ اشرح لی هذه العبارة لو سمحت، برائے مہربانی اس عبارت کی میرے لیے تشریح کریں۔ اما شرحتها لك من قبل، کیا آپ کے لیے اس سے پہلے میں نے اس کی تشریح نہیں کی تھی؟ شرح یشرح شرحا کھولنا، واضح کرنا۔ ارنی کراستک لانقل منها، اپنی کاپی دکھائیں تاکہ میں اسے نقل کروں۔ ارأیتک من قبل فلم لم تنقل، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا تھا، اس وقت آپ نے جو ہے وہ کیوں نقل نہیں کیا؟ نقل ینقل، نقلا اس کا معنی ہے نقل کرنا۔ اور اسی طرح ارا یری اراء من باب افعال، اس کا معنی ہے دکھانا، یعنی ارنی دکھائیے، کراستک من فضل، ارنی کراستک لانقل منها، ارأیتک من قبل فلم لم تنقلی۔ استعجل فالوقت اوشک علی الانتہاء، استعجل جلدی کیجیے، استعجل، استعجل یستعجل استعجال جلدی کرنا، فالوقت اوشک علی الانتہاء، اوشک یعنی معنی قربا، یعنی فالوقت قربا علی الانتہاء یعنی وقت ختم ہونے والا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہاں انا اسرع بالکتابہ، لو میں جلدی کر رہا ہوں۔ اکتب خلاصۃ ما قال المعلم، جو استاد نے کہا اس کا خلاصہ لکھیں، اکتب خلاصۃ ما قال المعلم، لخص ما قاله المعلم، تلخیص، تلخیص کا معنی بھی جو ہے وہ خلاصہ کرنا ہے، یعنی دونوں عبارت کا مفہوم اور مراد یہ ہے کہ اکتب خلاصۃ ما قال المعلم یعنی لخص ما قاله المعلم، جو استاد ہے یعنی لخص یلخص تلخیص یعنی لخص الکلام یعنی اختصرہ، اختصر کو اس کا معنی ہے اختصار کرنا، یعنی لخص شیء یعنی اخذ خلاصتہ، یعنی کسی کے جو ہے وہ خلاصہ کرنے کو تلخیص کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مثلا اہم عبارت اور اہم اس کے افکار کو جو پیش کیا جاتا ہے۔ لا اتذکر کل ما قال، مجھے یاد نہیں ہے جو کچھ استاد نے کہا، جو کچھ انہوں نے سب فرمایا سب تو مجھے یاد نہیں ہے۔ لا اتذکر کل ما قال، تو یہ آج کا سبق ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔